جی ناظرین، بجلی آج کے دور کی بنیادی ضرورت ہے جس کا تعلق براہ راست عوامی زندگی، صنعت اور ملکی ترقی سے ہے۔ بجلی کی ترسیل کے نظام، صارفین کے مسائل اور فیسکو کی کارکردگی کے حوالے سے خصوصی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس سی سیکنڈ سرکل سید محمد سلیم شاہ صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ فیسکو میں جو ہے وہ عوام کی، صارفین کی سہولیات کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس میں کیا جو ہے وہ جدت لائی جا رہی ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیے کہ ہم آج خصوصی طور پر بات کریں گے سیکنڈ سرکل کی، تو ہم اسی سے آگے لے کر چلتے ہیں کہ سیکنڈ جو سرکل ہے یہ کتنی ڈویژن پر جو مشتمل ہے اور اس میں کتنی سب ڈویژن جو آپ کے ماتحت آتی ہیں جن کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو بٹ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں آج اپنے سوشل میڈیا کے تھرو، اپنے چینل کے تھرو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ جو ہمارے سیکنڈ سرکل کی پروگریس ہے، ہماری جو اچیومنٹس ہیں، وہ ہمارے جو معزز صارفین ہیں، ہم آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے ان کے سامنے رکھ سکیں۔ تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو۔ سیکنڈلی جو آپ نے میرے سرکل کے بارے میں بات کی، تو سرکل کا انٹروڈکشن جو ہے یہ دس ون از بیسیکلی اے ویری لارج سرکل وچ کنسسٹ آف اربن ایز ویل ایز رورل ریموٹ لوکیلٹیز۔ تو اس میں میرے پاس 6 ڈویژنس ہیں اور ایک ڈویژن جو ہے اس کو ایک ایکسین ہیڈ کرتا ہے۔ اسی طرح میرے پاس 35 سب ڈویژنس ہیں، تو ان 35 سب ڈویژنس میں ہر سب ڈویژن کو ایک ایس ڈی او جو ہے وہ سپروائز کرتا ہے، اور 6 میرے پاس ریونیو آفیسز ہیں، اور ہر ریونیو آفس کو ایک ریونیو آفیسر جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے۔ تو ٹوٹل جو آفیسز ہیں انکلوڈنگ مائی سرکل، میرے پاس جو میری مینجمنٹ ہے، فیسکو مینجمنٹ، انہوں نے مجھے 48 آفیسز کی رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے، اور میں الحمدللہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے معزز صارفین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچایا جائے، اور ان کے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کو ایز ارلی ایز پاسبل ریکٹیفائی کیا جائے۔ جہاں تک میرے سرکل کے نمبر آف کنزیومرز کا تعلق ہے، تو 1.2 ملینز کنزیومر ہیں میرے، یعنی 12 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ، اور اس میں جو سب سے زیادہ شیئر ہے وہ بیسیکلی ریزیڈینشیل کنزیومرز ہیں، ان کا 78% شیئر ہے۔ اسی طرح جو کمرشل کنزیومر ہیں ان کا 10% شیئر ہے، اور ہمارے جو انڈسٹریل کنزیومر ہیں وہ 7% شیئر بنتا ہے۔ ایگریکلچر جو ہے ہمارے ٹیول ریلیٹڈ کنزیومر، ان کا 4% شیئر ہے، اور 1% شیئر جو اس سرکل میں ہے وہ بلک کنزیومر کا ہے۔ تو جو میری 6 نمبر ڈویژنس ہیں، ان میں 4 نمبر ڈویژنز ایسی ہیں جو اربن لوکیلٹیز پہ مشتمل ہیں، یعنی میری ایک پیپلز کالونی سب ڈویژن ہے، اسی طرح علامہ اقبال ڈویژن ہے، تو یہ نازم آباد ڈویژن ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر غلام محمد آباد ڈویژن ہے۔ تو یہ 4 ڈویژن جو ہیں یہ اربن لوکیلٹیز کو فیڈ کر رہی ہیں، کچھ اس میں مائنر سی رورل ایریاز بھی ہیں، جبکہ 2 ڈویژنز میری جس طرح سمندری ڈویژن ہے اور تاندلے والا ڈویژن، تو یہ رورل لوکیلٹیز کو بلانگ کرتی ہیں، اور میرے جو 2 ایکسینز ادھر بیٹھتے ہیں۔ اب جو نمبر آف گریڈ سٹیشنز ہیں میرے سرکل میں، یہ 24 گریڈ سٹیشنز ہیں، تو اس میں 21 گریڈ سٹیشنز جو ہیں یہ 132 کے وی کے ہیں، 2 جو ہیں وہ 220 کے وی کے ہیں، اور ایک 66 کے وی کا ہے۔ تو یہ اوور آل انٹروڈکشن ہے میرے سرکل کا۔ صارفین کی سہولت کے لیے، ان کے نالج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹروڈکشن ضروری تھا۔ ٹھیک سر، کسی بھی ادارے میں جو اس کی ایک بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریکوری۔ تو مالی سال 2025-26 میں صارفین سے ریکوری اور لائن جو لاسز ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا معنی رکھتی ہے، لائن لاسز کی جو صورتحال ہوتی ہے، تو اس کی کیا صورتحال رہی ہے؟
کتنے کے لائن لاسز تھے، اور پھر اس کا اور دوسرا یہ بھی تھوڑا سا یہ بھی صارفین کو بتا دیں، ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ لائن لاسز کی کمی اس کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ واٹس ایپ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا، بیکاز جو لائن لاسز اور ریکوری ہے یہ ہمارے سیلینٹ پیرامیٹرس ہیں. تو لائن لاسز جو ہیں یہ دیز آر جسٹ لائک اے ہینگنگ سورڈ اپان آور ہیڈس. تو اگر ہمارے لاسز ٹھیک ہیں تو اٹ مینس کہ ہمارے سارے پیرامیٹرس ٹھیک ہیں. لاسز بیسیکلی کیا ہیں؟ وہی ہیں کہ جو ہمارے گریڈ سے یونٹس صارفین کو ہم دے رہے ہیں تھرو آور لائنس، اور جو ان ریٹرن ہمیں میٹرز کے تھرو ہم کلیکٹ کرتے ہیں، ان کا جو ڈفرینس ہے وہ ہمارا لاس ہوتا ہے. تو پچھلے سال کی طرح الحمدللہ ہمارا یہ جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے 2025-26، اس میں جو میرا سرکل ہے اس میں لائن لاسز کی جو پروگریسو ڈکریز ہے وہ 0.92% ہے، اور جو میرے لاس کا لیول رہا ہے وہ 7.14 ہے. اور 7.14 مینز وی آر in single digit. We have losses in single digit, and this one is huge and remarkable achievement on the part of my team. تو اب جو losses ہم نے ریڈیوس کیے 0.92%، تو اس میں یونٹ میں نے کتنے سیو کیے؟ تو یہ 34 ملینز یونٹس ہیں جو ہم نے سیو کیے، جس کی کوانٹٹی کوئی 3.40 کروڑ یونٹس ہے، اور اس کی جو اماؤنٹ بن رہی ہے وہ 1440 ملینز، یعنی 1440 ملینز ہم نے جو ہے اماؤنٹ سیو کی لاسز ریڈیوس کر کے. اب اگر اس کا ہم ایک کمپیریزن کر لیں پچھلے سال کے ساتھ، تو پچھلے سال بھی میرا جو سرکل تھا، میری پروگریسو ڈکریز 1.02% تھی، اور اس وقت جو ہم نے یونٹ سیو کیے وہ 37 ملینز تھے، یعنی 3.70 کروڑ. تو ان 2 سال میں جو لاسز ہم نے ریڈیوس کیے، تو اس میں 2% لاس اپروکسیمیٹلی ریڈیوس ہوا 2.02%. تو جو یونٹ اوور آل ہم نے سیو کیے وہ 71 ملینس ہیں، یعنی 7 کروڑ 10 لاکھ یونٹ ہم نے سیو کیے، جس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ 3000 ملینس کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اسی طرح آپ کے کویسچن کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ریکوری سے ریلیٹڈ ہے. ریکوری جو ہے یہ ہمارا بڑا سیلینٹ اور سگنیفیکنٹ سبجیکٹ ہے. تو پچھلے سال بھی میری ریکوری 100% رہی، 100.74% تھی، اور اس دفعہ بھی 100% ہے. تو جو ریکوری کا مائل سٹون تھا یہ بھی ہم نے سکسیزفلی اچیو کیا، اور لاسز کا مائل سٹون بھی الحمدللہ ہم نے سکسیزفلی اچیو کیا. اچھا سر، ایک اور بھی جو سب سے ضروری ایک چیز ہوتی ہے، یا سب سے ایک زیادہ پاپولر چیز ہوتی ہے فیسکو میں، وہ ہوتی ہے بجلی چوری. تو سر جو بجلی چوری کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کے سرکل میں؟ اور دوسرا، جب کوئی بجلی چور پکڑا جاتا ہے تو اس کو بطور سزا اس کے اوپر جرمانہ یا کتنے یونٹ جو ہیں جو آپ کی طرف سے جو ہے وہ اس کو جرمانے کی مد میں ڈالے جاتے ہیں، وہ یا 1 سال کے دوران کتنے یونٹ اب تک آپ نے ڈالے ہیں بجلی چوروں کو؟ واٹس ایپ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا. جو بجلی چوری ہے اس کے خلاف تو ہماری کیمپین سارا سال ہی جاری رہتی ہے، بیکاز یہ ایک ایسا لاس ہے جس کو کلمینیٹ کرنا، جس کو ختم کرنا ہماری بیسک رسپانسبلٹی ہے. تو ہم نے جو ہماری منسٹری ہے، منسٹری آف انرجی پاور ڈویژن، اور ہماری جو فیسکو مینجمنٹ ہے، ان کی ڈائریکشن پر ایک اینٹی تھیفٹ کیمپین لانچ کی. تو اس کیمپین کے تحت جتنے بھی بجلی چور تھے ان کو ہم نے کیپچر کیا. شاید میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کرتا چلوں کہ پچھلے سال ہم نے ایک یہاں پہ گینگ کیپچر کیا جو ڈیجیٹل ٹیکنیکس کے تھرو بجلی چوری کرتے تھے. تو ان میں پھر میں نے ایف آئی اے کی جو ہے ہیلپ سیک آؤٹ کی. ایف آئی اے کے انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا مجھے اس میں، اور ہم نے اس گینگ کو، ان کے کافی لوگ تھے، کچھ ہم نے لاہور سے کیپچر کیے، کچھ ایسے لوگ تھے جو پاک پتن سے، ملتان سے، کچھ اوکاڑا سے، قصور سے، وہ کیپچر کیے. ان کے خلاف نہ صرف ہم نے لیگل پروسیڈنگز انیشیٹ کی، بلکہ جو فائنینشیل لاس تھا وہ بھی ہم نے ان سے ریکور کیا. ایف آئی اے میں ان کے خلاف ایف آئی آرز کروائی گئیں اینڈ دے ور پٹ بیہائنڈ دی بارز.
اور ان کو ہم نے اس گینگ کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ اب اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ چونکہ یہ بین الاضلاعی گینگ تھا، اب ان کو جب کیپچر کیا تو ہمارے جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمارے کنزیومرز ہیں، ان میں ڈیٹرنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پینیٹریٹ ہوا، فیئر کا ایلیمنٹ پینیٹریٹ ہوا، اور جو بجلی چوری تھی اس کو ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سٹرن ایکشن ہم نے لیے کہ 90% سے زیادہ بجلی چوری ہم نے قابو پا لیا اس پہ۔ تو وہ کیمپین چلتی رہی، اس میں کچھ میرے اپنے سٹاف کے لوگ بھی انوالو تھے، ان کے خلاف بھی میں نے ڈسپلنری پروسیڈنگز انیشیٹ کی، اور ان میں سے 6 لوگ ایسے تھے جن کو میں نے نوکریوں سے نکالا۔ اب اس کیمپین کے تحت جو ہمارا یہ فائنینشیل ایئر اب گزرا ہے 2025-26، تو اس میں جو ہم نے کیسز کیپچر کیے وہ اپروکسیمیٹلی 6500 کیسز ہیں۔ ان 6500 کیسز میں سے ہم نے ڈومیسٹک کیسز بھی ہیں، اس میں ریزیڈینشیل بھی ہیں، ایگریکلچر بھی ہیں، انڈسٹریل بھی ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہم نے یونٹ اس میں ڈیٹیکٹ کیے وہ 5.7 ملینس یونٹ ہیں، کوئی 57 لاکھ۔ تو اس کو جو اماؤنٹ اس کی ہم نے ریکور کی، کچھ 78% اماؤنٹ تھی جو ہم نے الحمدللہ ریکور کر لی اس میں۔ اگر ہم اس کو براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں کہ جو اینٹی تھیفٹ کیمپین ہم نے سٹارٹ کی اوور آل سپٹمبر 2023 میں، تو یہ کیمپین چونکہ ہماری فیسکو مینجمنٹ کی ڈائریکشن پر، ہماری منسٹری آف انرجی پاور ڈویژن کی انسٹرکشن پر شروع ہوئی، تو ابھی تک یہ کیمپین اسی پیشن اور زیلوس اپروچ کے ساتھ جاری ہے۔ اب اس میں بھی ہم نے کافی لوگ کیپچر کیے، اور ان سے جو یونٹس ہم نے اب تک ریکور کیے ہیں وہ 16.72 ملینز یونٹس ہیں، 16.72 ملینز، اور جس کی اماؤنٹ کوئی 732 ملینز بنتی ہے۔ اس 732 ملینز میں سے اب تک ہم نے 570 ملینز ریکور کر لی ہے، جو 80% کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے۔ تو بجلی چوری کے خلاف جو ہماری یہ کیمپین ہے، یہ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اسی انتھوزیزم کے ساتھ، اسی ڈیووشن کے ساتھ جاری ہے، اور یہ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آخری بجلی چور بھی موجود ہے۔ سر، بجلی چوری کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ صارفین کی تعداد جو ہے روز روز بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہماری آبادی میں جو ہے وہ روز روز اضافہ ہو رہا ہے، اور جس طرح فیصل آباد صنعتی شہر ہے، گنجان آباد شہر بھی ہے، تو یہاں پر تو صارفین کی تعداد جو ہے وہ جو بعض کا سرکاری ادارے اپنا ایک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ کتنے کنیکشن جو ہے وہ نئے فراہم کیے گئے ہیں، اور ان کی کیا کیٹاگری رکھی گئی ہے ان کی؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں جو نیو کنیکشن ہے، یہ ہم ایک تو ہمارے جو رسپیکٹیبل کنزیومرز ہیں ان کی فیسیلیٹی کے لیے ہم ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو دیتے ہیں۔ ایک تو یہ اس میں کنزیومر کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سیکنڈلی اس میں ہمارا فیسکو کا اپنا بھی بینیفٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو فائنینشیل ایئر گزرا ہے 2025-26، اس میں ہم نے اپروکسیمیٹلی 45,000 نیو کنیکشن جو ہیں وہ انسٹال کیے ہیں، اور وہ مختلف کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں۔ اس میں ڈومیسٹک بھی تھے کوئی 1400 کے راؤنڈ اباؤٹ، اور پھر ہمارے کمرشل تھے 36، انڈسٹریل 18 ہیں، اور کچھ ادر کیٹیگریز میں بھی کوئی 5 کنیکشن ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہم نے یہ کنیکشن ان کو دیے ابھی تک وہ 45,000 ٹوٹل تھے، اور ریزیڈینشیل، کمرشل، انڈسٹریل، ٹیوبل سب کیٹیگری میں یہ فال کر رہے ہیں۔ اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کنزیومر، چونکہ اب ہم آن لائن یہ کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ وہ اس پہ اپلائی کریں، تو جب کنزیومر اپلائی کرتا ہے تو ہم ود ان ویک ان کو ڈیمانڈ نوٹس ایشو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اس کی پیمنٹ کرتا ہے تو اس کی پیمنٹ کے ود ان کپل آف ویکس ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں۔ ہمارے سی او صاحب جو ہیں جناب انجینئر عامر پنو صاحب، ان کی ڈائریکشن ہے کہ نیو کنیکشن کی جو انسٹالیشن ہے اس کو ایز ارلی ایز پاسبل آپ لوگوں نے انسٹال کرنا ہے۔ تو ود ان کپل آف ویکس ہم وہ نیو کنیکشن انسٹال بھی کر دیتے ہیں۔ تو اب تک کی جو ہماری یہ پروگرس پچھلے فائنینشیل ایئر کی ہے، اس میں ہم نے 45,000 کنیکشن لگا دیے ہیں،
تو یہ اس چیز کا پروف ہے کہ فیسکو اپنے کنزیومرز جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ سر پاور ڈویژن کی ہدایت پر اب تک کتنے جو اسکیننگ میٹرز ہیں ان کی تنصیب جو ہے وہ کی گئی ہے، اور یہ اسکیننگ میٹرز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ صارفین کو آگاہ کریں کہ یہ چیز ایکچوئل ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا، چونکہ اسکیننگ میٹر ایک ایسا پیرامیٹر ہے جو ہمارے صارفین کے لیے ایک نیو انوویشن ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ اسکیننگ میٹر بیسیکلی چیک میٹر ہے جو ہم نے اپنی منسٹری آف انرجی پاور ڈویژن اور فیسکو مینجمنٹ کی انسٹرکشنز پر ہمارے جو ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز ہیں فیلڈ میں 200 kVA کے، 100 kVA، 50 kVA یا 25 kVA کے، ان پر ہم نے یہ انسٹال کر رہے ہیں ان کو، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم مائکرو لیول پر جو لاسز ہیں ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، یعنی ٹرانسفارمر لیول پر اب ہم لاسز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ جو اس سپوز ایک میرا اگر وہاں پہ 100 kVA کا ٹرانسفارمر ہے اور اس سے جو 150 کنزیومر ہیں جن کو ہم فیڈ کر رہے ہیں، تو جو ہم نے ان کو الیکٹریسٹی دینی ہے اور ان ریٹرن جو ہمارے پاس سولڈ آنی ہے، جو اس کا ڈفرینس ہے، یہ بیسیکلی ہمارا لاس ہے۔ تو اب اس لاس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے اسکیننگ میٹر انسٹال کرنے شروع کر دیے، تاکہ وہاں پر اگر کہیں کوئی تھیفٹ کا انسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی کنزیومر بجلی چوری میں انوالو ہے، تو یہ میٹر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ فلاں جو کنزیومر ہے اس لوکیلٹی میں فلاں ٹرانسفارمر پر ہی از انوالوڈ ان تھیفٹ۔ اور اس کا فائدہ اب یہ ہوگا کہ جو صارفین اپنے بجلی بل ریگولر پے کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کسی قسم کی ہائی ہینڈڈنیس نہیں ہوگی، ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اسکیننگ میٹر ہیں اب تک ہم نے 5 to 8 میٹر انسٹال کر دیے ہیں، اس میں ہم نے مختلف فیڈرز اپنے سلیکٹ کیے ہیں۔ تو ابھی جو ہم نے فیڈر سلیکٹ کیے ہیں، اس میں میری صوفی برکت علی سب ڈویژن ہے، علامہ اقبال ڈویژن کی، ان کا ایک فیڈر ہے گوجرا روڈ فیڈر، اسی طرح امین پور سب ڈویژن ہے، اس کا نیو لنگرانہ فیڈر ہے، وہاں پر ہم نے ان کی انسٹالیشن مکمل کر لی ہے۔ اور یہ جو کیمپین ہے ابھی جاری ہے، اور جب تک ہم تمام ٹرانسفارمرز پر جہاں پر ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ بجلی چوری کے چانسز ہیں یا کوئی تھیفٹ پرون لوکیلٹیز ہیں، تو وہاں پر ہم نے ان کی انسٹالیشن کرنی ہے۔ یہ کیمپین پورے زور شور سے جاری ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اٹ شوڈ بی کمپلیٹڈ ایز ارلی ایز پاسبل۔ سر یہ اسکیننگ جو میٹرز تھے ان کے وجہ سے آپ نے تفصیلی بات بتائی، تو اب اس سے ہم اگلی طرف چلتے ہیں کہ ٹرانسفارمرز کی تعداد جو ہے وہ آپ کی جو سرکل ہے آپ کا اس میں کتنی ہے، اور سسٹم میں بہتری کے لیے، کیونکہ صارفین کی تعداد جیسے ہی بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ٹرانسفارمر پر اگر زیادہ بوجھ پڑتا ہے تو وہاں پر صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ٹرانسفارمر جو ہیں وہ ان کے خراب ہونے کی شکایات بڑھ جاتی ہیں، صارفین پریشان ہوتے ہیں۔ تو نئے ٹرانسفارمر کی تعداد جو ہے وہ مزید کتنے جو ٹرانسفارمر ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اور یہ ایچ ٹی اور ایل ٹی پرپوزل جو تیار کی گئی ہے یا کتنی تیار کی گئی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا صارفین کو آگاہ کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا جو سرکل ہے اس میں ٹوٹل جو نمبر آف ٹرانسفارمرز ہیں یہ 27,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں۔ اس میں 13,000 ایسے ٹرانسفارمرز ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ کنزیومرز کے ہیں، یعنی جو ہمارا انڈسٹریل کنزیومر ہے یا ہمارا کمرشل کنزیومر ہے یا ایگریکلچر کنزیومر ہے، تو ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ ٹرانسفارمرز ہیں، وہ 13,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، جبکہ 14,000 ایسے ٹرانسفارمرز ہیں جو جنرل ڈیوٹی ہیں، جن کے تھرو ہم اپنے صارفین کو بجلی سپلائی کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ کیا کہ یہ 27,000 ٹرانسفارمر جو ہیں ان میں کچھ ایسی لوکیلٹیز تھیں جہاں پر ہمارے ٹرانسفارمرز اوور لوڈڈ تھے۔ اب اوور لوڈڈ ٹرانسفارمر کا ایشو یہ بنتا ہے کہ ہمارا جو کنزیومر ہے وہاں پہ اس کو ایک تو جو پراپر وولٹیج ہے وہ نہیں ملتی، اور سیکنڈلی جو ان انٹرپٹڈ سپلائی ہے، بلا تعطل سپلائی ہے، وہ اس کو نہیں مل سکتی۔ اس کا ہم نے اپنے جو سی او صاحب ہیں ان کی انسٹرکشن پر باقاعدہ سروے کیا، اور سروے کرانے کے بعد کوئی 80 کے راؤنڈ اباؤٹ ایسی لوکیلٹی تھیں، ایسی لوکیشنز تھیں
جہاں پہ میری ٹیم نے ڈیٹیکٹ کیا کہ ادھر ایگزسٹنگ 100 KVA ٹرانسفارمر جو ہیں یہ اوور لوڈڈ ہیں. تو ہم نے وہاں پہ جو 100 KVA ٹرانسفارمر ہیں ان کی چین آگمنٹیشن پروپوزل جنریٹ کی. اب چین آگمنٹیشن پروپوزل تو ایک ہم جنریٹ کرتے ہیں اس میں، لیکن 4 لوکیلٹیز جو ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے ایک پروپوزل میں. یعنی جو وہاں پر 100 KVA کا ایک ٹرانسفارمر ہے وہ ہمارا اوور لوڈڈ ہے، اس کی جگہ پر ہم نے 200 KVA کا نیو ٹرانسفارمر انسٹال کر دیا، وہ انڈر لوڈ آ گیا. اب وہاں سے جو 100 KVA کا ٹرانسفارمر سپیئر ہوا اس کو ہم نے کسی اور لوکیلٹیز پہ جہاں پر 50 KVA کا ٹرانسفارمر اوور لوڈ تھا وہاں پر انسٹال کر دیا، وہ بھی انڈر لوڈ ہو گیا. اس کے بعد جو وہاں سے 50 KVA کا ٹرانسفارمر ریموو ہوا، سپیئر ہوا، اس کو ہم نے 25 KVA کا ٹرانسفارمر سسٹم میں تھا، اوور لوڈ تھا، اس کی جگہ پہ انسٹال کر دیا، وہ بھی انڈر لوڈ ہو گیا، 25 کی جگہ پہ 50 کا آ گیا. اب جو اینڈ پہ 25 کا ٹرانسفارمر بچ جاتا ہے وہ ایک ٹریڈیشن تھی کہ ہمارے جو سٹورز ہیں ہم ان کو واپس کر دیتے تھے، لیکن ہم نے وہ بھی واپس نہیں کیا. ہم نے اسی سسٹم میں اس کی کسی ایسی جگہ پر انسٹالیشن انشور کی جہاں پر کنزیومر کو اس کی ضرورت تھی، تو وہ ٹرانسفارمر ادھر انسٹال ہو گیا. اس طرح ایک پروپوزل جو ہے اس میں ہم نے 4 جو لوکیلٹیز کے کنزیومر ہیں ان کو بینیفٹ دیا. اب ٹوٹل ہم نے جو کی اس سال میں 80 پروپوزل تھیں، تو 80 کے حساب سے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ 320 کے قریب ٹرانسفارمرز ہیں، لوکیشنز ہیں جہاں پر ہم نے اپنے کنزیومر کو کمفرٹیبل کیا، ان کو یہ بینیفٹ جو ہے اس چیز کا دیا. اب ان کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو ان کو پراپر وولٹیج اب مل رہی ہے، ان کی جو الیکٹرک انسٹالیشنز تھیں جو کم وولٹیج کی وجہ سے یا وولٹیج کی فلکچویشن کی وجہ سے برنٹ ہو جاتی تھیں، جل جاتی تھیں، وہ اس سے اب محفوظ ہو گئے ہیں. سیکنڈلی جو ان کو بجلی ان انٹرپٹیڈ نہیں مل رہی تھی، بلا تعطل نہیں مل رہی تھی، وہ بھی ہم نے اب انشور کر دی ہے، اور وہاں کے جو کنزیومر ہیں وہ بھی اب اس کمفرٹنس کو اور اس اسٹیبلٹی آف پاور کو انجوائے کر رہے ہیں. سر یہ ایک بڑی اس میں ایک تھوڑی سی چیز یہ بھی بتائیے گا کہ فیسکو کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اوور لوڈنگ ہو گئی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ یہ ٹرانسفارمر کی تبدیلی ضروری ہو گئی ہے، یا کہ آیا کہ وہاں کے جو صارفین ہوتے ہیں جب ان کی جانب سے شکایات درج کروائی جاتی ہیں تو پر اس سے آپ مانیٹر کرتے ہیں، یا آپ کے پاس بھی کوئی ایسا نظام موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے پہلے ہی پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں پر لوڈنگ بڑھ رہی ہے اور تو یہاں پر ٹرانسفارمر کی تبدیلی ضروری ہے یا اس کی جو پاور ہے وہ بڑھانے کی جو ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ اس میں وٹ صاحب ہمارے پاس چونکہ یہ دس ون از بیسیکلی اے پیور ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہمارا یہ 100 KVA کا ٹرانسفارمر لگا ہے. جب وہ 80% سے اس کی لوڈنگ پوزیشن کراس کر جاتی ہے، اس کے نمبر آف کنیکشنز بڑھ جاتے ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ اوور لوڈنگ فیز میں انٹر ہو گیا ہے. تو وہ چونکہ ہمارے پاس ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، تو جب وہ 80% سے کراس کرتا ہے تو پھر ہم اس کی پروپوزل انیشیٹ کر دیتے ہیں، جنریٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے بلو آ جائے. اور پھر اس میں ایک تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے، سیکنڈلی ہمارا جو لائن سٹاف ہے وہ اس ایریے میں موجود ہوتا ہے، وہ بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ جو ٹرانسفارمر ہے اس پہ نمبر آف کنیکشنز بڑھ گئے ہیں، اس کی لوڈنگ پوزیشن جو ہے وہ 80% سے ایکسیڈ کر گئی ہے، اور اب اگر اس ٹرانسفارمر کو ہم آگمنٹ نہیں کریں گے یا اس کے ساتھ ہم کوئی کسی نئے ٹرانسفارمر کی ایڈیشن نہیں کریں گے تو یہ ٹرانسفارمر ڈیمیج ہو جائے گا. تو یہ پورا ڈیٹا چونکہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، اسی ڈیٹے کی بیس پر پھر ہم یہ پروپوزلس انیشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹرانسفارمر کے حوالے سے تو آپ نے بہت بریفلی جو ہے وہ آگاہ کیا ہے صارفین کو. تو سر ہم اس سے آگے ہم چلتے ہیں. جو اگلا ایک جو اسٹیپ ہے وہ ڈیڈکشن بل ہوتا ہے. اس کی مد میں ایک سال میں کتنے یونٹ ڈالے گئے ہیں یا کتنی ریکوری کی گئی ہے، اور تھوڑا سا اس والے سے تھوڑا سا بریف بھی کر دیں کہ یہ ایکچوئل چیز کیا ہے، کیا چیز ہے؟ دیکھیں واٹس ایپ جو ڈیٹیکشن بل ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا بل ہے ہم جس کی صورت میں وہ یونٹس چارج کرتے ہیں جو ہمارے صارف نے کنزیوم تو کیے ہوتے ہیں، لیکن میٹر کی ڈیفیکٹونیس کی وجہ سے ہمیں وہ یونٹ نہیں ملتے، ہم انہیں چارج نہیں کر پاتے. مثلا ایک صارف ہے، اس کا میٹر جو ہے ڈیڈ سٹاپ ہو گیا ہے. اب یہ ٹیکنیکل ڈسکریپنسی ہے، ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس میں صارف کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن
وہ یونٹ اب ہماری جو کیش باکس ہے، ہمارا جو میٹر وہاں پہ لگا ہوا ہے، وہ اس کو ریکارڈ نہیں کر رہا، لیکن صارف ان یونٹس کو کنزیوم کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی میٹر اس کا ہے سلو ہو گیا ہے یا اس کا میٹر واش ہو گیا ہے، تو پھر ہم ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ ہماری فیلڈ میں ٹیمز ہوتی ہیں، چیکنگ ٹیمز ہیں، ہماری ٹاسک فورسز ہیں، وہ فیلڈ میں باقاعدہ موو کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر کے تو پراپر اسیس کرتے ہیں کہ جو صارف کا پچھلے سال کا مہینہ تھا اس میں اس نے اتنے یونٹس کنزیوم کیے اور اس سال اس کے یونٹس کم آئے ہیں، یا پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو صارف کا کنیکٹڈ لوڈ ہے دیٹ از ناٹ کمپیٹیبل ود دی ایکچوئل کنزمپشن آف دی کنزیومر، تو پھر ہم ان کو ڈیٹیکشن بل کی صورت میں چارج کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہیں جو ٹیکنیکل ڈسکریپنسیز ہیں، ان کی بیس پہ ہم چارجنگ کرتے ہیں۔ کچھ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے صارف بجلی چوری میں انوالو ہو جاتے ہیں، الیکٹرک تھیفٹ میں انوالو ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ہماری ٹیمز جو ہیں کیپچر کرتی ہیں۔ ان کو جو ہم ڈیٹیکشن بل چارج کرتے ہیں تو وہ اس اسیسمنٹ کی بیس پہ چارج کرتے ہیں کہ کتنا اس نے ہمارا لاس کیا ہے۔ تو یہ تھیفٹ پلس ٹیکنیکل ڈسکریپنسی، اس کی بیس پہ جو ٹوٹل ہم یونٹس چارج کرتے ہیں، ان کو ہم ڈیٹیکشن بل کہتے ہیں۔ اب ہمارا جو فائنینشیل ایئر 2025-26 گزرا، تو اس میں ہم نے کوئی 43,000 کیس کیپچر کیے، تھیفٹ کے بھی پلس جو ٹیکنیکل ڈسکریپنسیز ہیں ان کے، اور اس میں جو ہم نے یونٹس چارج کیے وہ 20 ملینس ہیں، 2 کروڑ یونٹس ہم نے چارج کیے۔ اس کی جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ 747 ملینس ہے۔ تو اس میں 747 ملینس میں سے ہم نے الحمدللہ 85% جو اماؤنٹ ہے وہ ریکور کر لی ہے، اور باقی جو کیمپین ہے یہ اسی پیشن کے ساتھ، اسی زیلوس اپروچ کے ساتھ، اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جاری ہے۔ تو جو بھی ہمیں میٹرز ساتھ ساتھ مل رہے ہیں، ہم ان پہ ڈیٹیکشن بل بھی چارج کر رہے ہیں، اور ساتھ اس کی جو ٹائملی ریپلیسمنٹ ہے اس کو بھی انشور کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک صارفین کی آگاہی کے لیے ایک اہم ایک سوال بھی ہے، اسی کے ساتھ ہی وہ ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک میٹر ہے وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے، لیکن اس میں صارف کا قصور نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر وہاں سے کوئی چیز گزرتی ہے، وہ اس میٹر کو لگ جاتی ہے، میٹر ٹوٹ جاتا ہے، یا میٹر گر جاتا ہے، اور یا اس کی تاریں نکل جاتی ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں عام طور پر جہاں پر گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پر موجود ہے۔ اب وہاں پر صارفین کو یہ شکایت آتی ہے کہ وہ میٹر ڈیمیج ہو گیا ہے، اس کا جب وہ لیبارٹری ہوگی یا اس طرح کوئی ڈائے گا تو اس کو ڈیفیکٹڈ قرار دے دیا جاتا ہے، تو پھر اس کا جو ہوتا ہے سارا بوجھ وہ صارف کے اوپر ڈال جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی ٹیکنیکلی چیز ہے کہ جس کو مطلب جو اس چیز کو کنٹرول کیا جائے کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ صارف پہ نہ چلے، وہ ایک چیز ہے وہ کسی وجہ سے خراب ہو گئی ہے باہر، یا اس میں صارف کا قصور نہیں ہے، کوئی اس کو کوئی چیز ڈیمیج کر گئی ہے باہر سے، تو اس حوالے سے بھی کوئی صارفین کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہے اس میں جو چیز ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کا جو کویشچن ہے اس کے 2 پارٹ ہیں۔ اس میں فرسٹ تو یہ ہے کہ ہمارا جو کیش باکس ہے، ہمارا میٹر ہے، یہ لگا ہوا ہے فیلڈ میں، اس کے ساتھ کوئی چیز سٹرائک ہوئی، میٹر ڈیمیج ہو گیا، تو اب اس کے ڈیمیج ہونے سے ایک تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ ریکوریبل ہو گئی، اور سیکنڈلی اب اس کی چارجنگ جو ہے وہ ہم نے کس بیس پہ کرنی ہے۔ اب ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو میکینزم ہے، جو پروسیجر ہے اس بارے میں، دیٹ از ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ کلیئر، کہ ایسا میٹر جو باہر لگا ہوا ہے اور وہ ڈیمیج ہوا ہے اور اس میں کنزیومر کا کوئی فالٹ نہیں، تو اس کی کاسٹ ہم کنزیومر سے ریکور نہیں کرتے، اس کی کاسٹ ڈپارٹمنٹ بیئر کرتا ہے۔ سیکنڈلی اب اس کی چارجنگ کیسے کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک پروسیجر ہے کہ ہم اس کو ڈیفیکٹو کوڈ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں۔ اب ڈیفیکٹو کوڈ پہ ہمارا جو کمپیوٹر سینٹر ہے وہ اس کی چارجنگ کرتا ہے کہ اس کا جو پچھلے سال وہی مہینہ تھا اس میں اس کی کنزمپشن کتنی تھی وہ چارج ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتی تو پھر اس کی کمپیوٹر 11 منتھ ایوریج چارج کر لیتا ہے۔ تو اس پروسیجر کی وجہ سے ہمارا جو صارف ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی ہائی ہینڈڈنیس یا زیادتی نہیں ہوتی۔ ٹھیک سر، یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں
کہ ایک اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ایک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. تو بجلی کی جو ڈسٹریبیوشن کے لیے جو شٹ ڈاؤن کی حکمت عملی ہے وہ کس طرح سے اپنائی جاتی ہے کہ اس میں صارفین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پر تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں، صارفین بھی گھریلو ان کی زندگی جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. تو کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے آپ کے سرکل میں کہ صارفین کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے؟ جی بٹ صاحب، یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے بڑا. اب دیکھیں، ہم شٹ ڈاؤن کیوں لیتے ہیں؟ شٹ ڈاؤن لینے کا پرپز ہوتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کی مینٹیننس کی جائے. اب مینٹیننس کا پرپز کیا ہے کہ جو ہمارا صارف ہے اس تک ہم ان انٹرپٹڈ سپلائی کو انشور کریں تاکہ انہیں بجلی کی بلا تعطل سپلائی جو ہے یہ 24/7 ملتی رہے. اب شٹ ڈاؤن سے پہلے ہم باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم پرنٹ میڈیا میں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، اور جو وہاں کی ماسکس ہیں، مساجد ہیں، وہاں پر باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی کرائی جاتی ہے کہ فلاں فیڈر فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک بند رہے گا. تو صارف کو ہم اس کی اویئرنیس پراپر کنوے کرتے ہیں. اب اس میں مینٹیننس ہیڈ میں کیا آتا ہے کہ ہماری کوئی سپین لینتھ لوز ہو گئے ہیں، وہ بھی صارف کے لیے ڈینجرس ہے، تاریں نیچے آ گئی ہیں، کلیئرنس پراپر اس کی نہیں رہی. پھر برسات کا موسم ہے، اس موسم میں جو ہمارے درخت ہیں ان کی گروتھ بڑی ریپڈ ہوتی ہے، تو ہماری جو ایل ٹی لائنز ہیں یا ہماری ایچ ٹی لائنز ہیں ان کے ساتھ جو درخت ہیں ان کی برانچز ٹچ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ان کی جو ٹری کٹنگ ہے، ٹری ٹریمنگ ہے، اس کے لیے ہم شٹ ڈاؤن لیتے ہیں. کوئی ہمارے جمپرز جو ہیں وہ اگر خراب ہو گئے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے شٹ ڈاؤن لیتے ہیں. تو یہ پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں ہم نے 700+ شٹ ڈاؤن اویل کیے، اور ان تمام شٹ ڈاؤن کا صرف ایک ہی پرپز تھا کہ جو ہمارا صارف ہے اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو کمفرٹیبل کریں تھرو ان انٹرپٹڈ سپلائی، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے پراپر اناؤنسمنٹ کی، ان کو انٹیمیٹ کیا، اور پھر یہ شٹ ڈاؤن اویل کیے گئے. FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.